Government is the most influential instrument in shaping society. حکومت کسی بھی معاشرے کی تربیت کے لیے سب سے اہم اور بااثر انسٹرومنٹ ہوتا ہے. It either paves the path toward collective virtue or facilitates the descent into moral and spiritual decay. یا تو یہ کسی معاشرے کو اجتماعی طور کے اوپر نیکی کے راستے پہ لے جاتا ہے یا پھر اجتماعی طور کے اوپر اخلاقی گراوٹ اور روحانی زوال کی طرف لے جاتا ہے. The purpose of a Muslim is not confined to personal piety or the pursuit of paradise. ایک مسلمان کا مقصد صرف ذاتی تزکیہ نفس یا پھر جنت کا حصول نہیں ہے. It extends to striving for the replacement of systems rooted in injustice with those founded on divine guidance. بلکہ اس کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ وہ ظلم اور جبر کے نظام کو ختم کر کے دین الہی کو لے آئے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کو نافذ کرے. A society where justice prevails encourages good deeds and discourages evil. ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ انصاف ہوتا ہے وہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے، اس میں نیکی کے کاموں کو ترغیب ملتی ہے اور برائی جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. Creating an environment where righteousness thrives and falsehood weakens. اور ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ جس میں نیکی کو فروغ ملتا ہے اور باطل کمزور ہوتا ہے. True justice cannot be defined or achieved solely through human reasoning or secular philosophies. حقیقی انصاف کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا محض انسانی عقل کے ذریعے یا سیکولر فلسفوں کے ذریعے. While other systems may claim efficiency or fairness, their foundations rest on shifting human desires and limited understanding. دوسرے نظام جتنا مرضی اپنے آپ کو ایفیشینٹ کہہ لیں یا سب کو برابری کی نظر سے دیکھنے والا کہہ لیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ انسانی خواہشات پہ مبنی ہوتی ہیں جو کہ بدلتی رہتی ہیں اور انسان کی محدود سوچ اور سمجھ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں. یہ جو اوپر میں نے ابھی بات کی ہے میں آپ کو ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ جو سیکولر نظام ہے وہ انسانی خواہشات کے مطابق اس کے اصول و ضوابط بدلتے رہتے ہیں اور وہ لمیٹڈ سی انسانی جو سوچ ہے اس کے مطابق وہ فنکشن کرتا ہے. اس کی ایک مثال ہے تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ نارملی جو بالغ ہوتا ہے اس کی ایج 18 سال بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. زیادہ تر جو ممالک ہیں ان میں بالغ جو ہے اس کی عمر 18 سال ہے، مگر برطانیہ کے کچھ حصوں میں جو لیگل ایج ہے وہ 16 بھی ہے. اسی طرح جرمنی میں 16 سال لیگل ایج ہے، جاپان کے اندر 16 سال لیگل ایج ہے. امریکہ کی کچھ ریاستوں میں 12 سال کی جو بچی ہے اس کی شادی لیگل ہے. اور یہ میں اسلامک لاء کی بات نہیں کر رہا، کرسچنز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. امریکہ میں ایسی ریاستیں موجود ہیں
جن میں آج بھی 12 سال کی بچی کی شادی لیگلائزڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر یا جرمنی کے اندر اگر کوئی لڑکا یا لڑکی 16 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو پھر جن ممالک میں لیگل ایج 18 سال ہے ان کی نظر میں وہ لڑکا اور لڑکی پیڈوفیلیا کا شکار ہیں، ان کے نزدیک تو پھر یہ شادی ناجائز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پہ کانٹرڈکشن ہو گئی کہ انسان کا جو بنایا ہوا قانون ہے وہ اپنی خواہشات پر مبنی اور اپنی مرضی سے لیگل ایج طے کر رہا ہے، اس کا کوئی یونیورسل کوئی ذریعہ نہیں ہے لیگل ایج کو ماپنے کا، کوئی اصول نہیں ہے، جو اس کے دل میں آئے اس نے بات کہہ دی۔ آج سے 100 سال پہلے یا چند سال پہلے ہومو سیکسولیٹی ناجائز تھی، آج گے میرجز کو لیگلائز کر دیا، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ اسی سیکولر نظام کی سوچ کے ہے نا مطابق۔ اسلام اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ انسان جب پیوبرٹی کو ریچ کر جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، جب بیولوجیکلی اس میں بلوغت آ جائے تو وہ ہر لحاظ سے بالغ ہو جاتا ہے، وہ نکاح بھی کر سکتا ہے اور اس کے اوپر نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اسلام کے باقی جو احکامات ہیں وہ بھی فرض ہو جاتے ہیں، اور اس کے گناہ اور ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جب وہ معصوم ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی گناہ یا کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی، اور اگر ایک کافر کا بھی نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کیونکہ پیدائشی طور پہ ہر انسان مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ کافر کا بچہ بھی اگر نابالغی کی حالت میں، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، پیوبرٹی کو نہیں پہنچا، اور خدا نہ خواستہ وہ فوت ہو جاتا ہے، تو چونکہ وہ معصوم ہے لہٰذا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو انسان کا بنایا ہوا قانون ہے وہ اس طرح کی شرطیں لگا رہا ہے کہ کسی جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ 16 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہے، کسی جگہ پہ کہہ رہا ہے 18 سال کی عمر میں وہ بالغ ہے، کسی جگہ پہ کہہ رہا ہے 20 یا 21 سال کی عمر میں وہ بالغ ہوا ہے، کسی جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ 12 سال کی عمر میں بچی جو ہے اس کی شادی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ویریشن ہے یہ بذات خود بہت بڑا مسئلہ کریٹ کرتی ہے کہ بھئی کس معیار کے اوپر آپ قانون سازی کر رہے ہو؟ آپ تو پھر اپنی خواہشات، ذاتی خواہشات کے اوپر مبنی کر رہے ہو نا، کوئی کیس سٹڈی تو نہیں، آپ نے کوئی سائنٹیفک ریزن تو بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ نیچر جو ہے وہ اسلام سے اگری کرتی ہے کہ جب ایک بچی جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر حمل ٹھہر سکتا ہے، نیچر جو ہے، قدرت جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ آپ اسلام کا جو قوانین ہیں اس کو سیکولر معیارات کے اوپر پرکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے جو اصول ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اسلام کے اصول ایبسولوٹ رہتے ہیں، وہ بدلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسلام فطرت کا دین ہے، آپ اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ فطرت کا دین ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو نکاح حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو ان کی عمر 9 سال تھی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے اوپر کفار اعتراض اٹھاتے ہیں، میں تو بڑے طریقے سے سلجھے ہوئے الفاظ استعمال کرتا ہوں، وہ تو بڑی بکواسات کرتے ہیں،
تو ان لوگوں کو جواب یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک جب بچہ یا بچی پیوبرٹی کو ریچ کر دیں تو وہ بالغ ہیں، وہ ایڈلٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو قانون ہے، جو آپ کی سوچ کے مطابق بنایا ہوا ہے، اس میں ویریشن ہے، ٹھیک ہے؟ تو جاپان کے اندر یا جرمنی کے اندر اگر 16 سال کی کوئی بچی شادی کرتی ہے تو پھر وہ آپ کی لاجک کے مطابق ناجائز ہو گیا، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں 18 سال کی عمر میں انسان ایڈلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے جو سیکولر جمہوری ممالک ہیں ان کے جو کانٹرڈکشن ہے اس کو دور کریں نا، وہ خود آپ کے سوچ کے خلاف چل رہے ہیں، پہلے ان پہ انگلی اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ تو پھر آپ اس بات کو مانیں کہ آپ کی جو قانون سازی ہے وہ آپ کی ذاتی خواہشات پہ مبنی ہے، اس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ویلڈ ریزننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام جو ہے وہ ایبسولوٹ پرنسپلز دیتا ہے کہ کیونکہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارے قوانین بھی اللہ نے بنائے ہیں، لہٰذا ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور ہم اپنی پالیسیوں کو انہی اصولوں کے مطابق ڈیفائن کریں گے، اپنی مرضیاں ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس تو یہ ایک ویلڈ پوائنٹ موجود ہے، آپ کی تو اپنے اصول بدلتے رہتے ہیں اور ان میں خود اتنا اختلاف اور تضاد ہے جو آپ کی اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر مبنی ہے، تو آپ کس طریقے کے ساتھ ریلیونٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 100 سال پہلے آپ کچھ کہتے تھے، آج کچھ کہتے ہو، آج سے 50 سال بعد کچھ اور بات کرو گے، تو ہم ایسے جو مطلب ہے کہ لچک والے جو اصول ہیں، ٹھیک ہے، جو مضبوط بنیادوں پہ قائم نہیں ہیں، ایسا نظام جو کہ مضبوط بنیادوں پہ قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہمیں وہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں اتھینٹک ایبسولوٹ نظام چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہمیشگی کی بات کرتا ہے، جس میں دائمیت ہے، ہمیشگی ہے۔ Only Islam, rooted in divine law, offers a justice that is not just effective but eternal, holistic and anchored in truth. صرف اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو کہ الہی قانون کی روشنی میں صحیح معنوں میں ایسا عدل اور ایسا انصاف مہیا کرتا ہے جو مؤثر بھی ہوتا ہے، جس میں ہمیشگی بھی ہوتی ہے، جس میں کلیت بھی ہوتی ہے، اور جو سچائی اور حق پہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ For believers, it is not a matter of choosing the most functional system. ایمان والوں کے لیے اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے مؤثر نظام کو چنیں۔ It is about fulfilling a divine obligation، بلکہ انہوں نے تو اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنا ہے، بہت بڑے اہم فریضے کو پورا کرنا ہے۔ Even the most efficient secular monarchy or democracy remains fundamentally flawed if it contradicts Allah's guidance۔ ایک بہت مؤثر اور اچھی مگر سیکولر بادشاہت یا جمہوریت، اس کے اندر بھی بنیادی نقص رہتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مخالفت پہ ہو۔ Our allegiance is to Islam not because other systems always fail, but because no system, however polished, can rival the moral authority and balance of what Allah has revealed۔ یعنی کہ ہماری وفاداری اسلام سے اس لیے نہیں ہے کہ باقی جو نظام ہیں وہ ہمیشہ ہر چیز میں ناکام ہوتے ہیں، ہر نظام میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی جگہ پہ وہ کامیاب ہوتا ہے، مگر انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جو انسان کے تمام مسائل کو حل کر سکے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو اسلام کے تمام مسائل کو حل کرنے کی اپنے اندر پوٹینشل رکھتا ہے۔